بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اگرچہ غزہ کی تقدیر اور حکومت یا انتظامیہ کی شکل جو کہ جنگ کے بعد اسے سنبھال سکتی ہے، اس کے بارے میں دوستو ابھی غیر یقینی پائی جاتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ امریکہ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا۔ حال ہی میں صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ایک اعلیٰ اہلکار نے جنگ کے بعد غزہ کو مستحکم کرنے کے اختیارات کے بارے میں ابتدائی بات چیت کی ہے۔ پینٹاگون کے دو اہلکار جنہوں نے دوستو اپنی شناخت ظاہر نہیں کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جن آپشن پر غور کیا جا رہا ہے ان میں زمین پر امریکی افواج کی موجودگی شامل نہیں ہوگی۔ اس کی بجائے امریکی دفاعی فنڈ سیکیورٹی فورسز کی ضروریات کے لیے دیے جائیں گے۔ یہ امداد تعمیر نو انفراسٹرکچر اور دیگر ضروریات کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ امریکہ غزہ میں بحران ختم ہونے پر عبوری حکمرانی اور سلامتی کے ڈھانچے کے لیے مختلف منظرناموں پر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے شراکت داروں کے کسی بھی منصوبے پر اتفاق کرنے میں ہفتوں یا مہینوں وقت لگ سکتا ہے، خاص طور پر کیونکہ خطے کے ممالک آپشنز میں سنجیدگی سے مشغول ہونے سے پہلے دو ریاستی حل کے عزم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ غزہ میں جنگ کے بعد کے مرحلے کے حوالے سے بین الاقوامی راہداریوں میں بہت سے منظرنامے پیش کیے گئے ہیں، جن میں غزہ کی پٹی پر حکمرانی کے لیے فلسطینی اتھارٹی کی واپسی، اس میں ترامیم کے ساتھ اقتدار کسی ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے کرنا، حتیٰ کہ سلامتی برقرار رکھنے کے لیے بین الاقوامی امن فورس کے ساتھ مصری نگرانی بھی شامل ہے۔ تاہم ان میں سے کسی نے بھی ابھی تک بین الاقوامی اور علاقائی اتفاق رائے حاصل نہیں کیا ہے۔ نیتن یاہو نے قیدی شہریوں کے لواحقین کو یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ ہم رفح میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنے کسی قیدی کو وہاں نہیں چھوڑیں گے۔ ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہوئے نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ صرف فوجی دباؤ ہی زیر حراست افراد کی رہائی کی ضمانت دے گا۔ حماس پر مسلسل فوجی دباؤ ڈال رہے ہیں اور اسے جاری رکھیں گے، یہی دباؤ قیدیوں کی واپسی کی ضمانت ہوگا۔ اسرائیل رفح میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ اپنے کسی شہری کو وہاں نہیں چھوڑے گا۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ اور عالمی برادری کی تنقید اور حملے سے باز رہنے کی تنبیہ کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم رفح پر حملے کی منصوبہ بندی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل رمضان المبارک کے بعد سے بھی رفح پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، جبکہ امریکہ حوصلہ شکنی کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے اسرائیل سے متبادل منصوبوں پر غور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پیر کو غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے قرارداد منظور کی تھی۔ امریکہ نے ویٹو کا سہارا لے کر سابقہ 3 قراردادوں کو روکنے کی بجائے اس مرتبہ قرارداد منظور ہونے دی، تاہم اس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ 6 ججز کے خط نے بہت سارے افراد کو بے نقاب کیا ہے۔ جب جج انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو انصاف نہیں ملتا۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ جج افتخار چودھری کے ساتھ کھڑے ہوئے وکلاء کو ان ججز سے یکجہتی کرنی چاہیے۔ پاناما کیس میں جج نے غلطی کی تھی۔ جس کیس میں سزا دی وہ اقامہ تھا۔ اصلی کیس پر نواز شریف کو سزا نہیں سنائی گئی۔ اگر اصل کیس میں سزا ہوتی تو آج یہ ایسے نہ پھر رہا ہوتا۔ ان کی ہمشیرہ کا کہنا تھا کہ اگر آپ کیس سن لیں، اسد مجید کے بیان سے کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ سائفر کیس میں 10 سال کی سزا اور غداری کیس دفن ہو جائے گا۔ علیمہ خان کا مزید کہنا تھا کہ ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے یہ کیس چلایا جا رہا ہے۔ سائفر کی 9 کاپیاں ہوئی، پوچھیں کتنی واپس آئی ہیں؟ سائفر کی باقی کاپیاں کہاں ہیں؟ امریکی صدر جو بائیڈن کی فنڈ ریزنگ ایونٹس کے موقع پر فلسطینی کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ایونٹس میں سابق امریکی صدور باراک اوباما اور بل کلنٹن بھی دوستوں شریک تھے۔
اس موقع پر مظاہرین نے صدر جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کو جنگی مجرم قرار دیا۔ مظاہرین نے امریکی حکومت سے اسرائیل کو دی جانے والی تمام امداد کٹوتی کا بھی مطالبہ کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ سمیت مغربی ممالک میں عوامی سطح پر یہ دباؤ موجود ہے کہ امریکہ غاصب اسرائیلی فوج کی حمایت اور اسلحہ کی سپلائی بالکل بند کر دے۔ صہیونی حکومت نے مسجد الاقصی کو بند کرنے کے اشتعال انگیز منصوبے کی خبر دی ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن میں احتجاج بڑھنے اور مسجد الاقصی پر انتہا پسند صہیونیوں کی ممکنہ یلغار کے بہانے آئندہ دنوں میں مسجد الاقصی کو بند کرنے کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت نے مسجد الاقصی کا دروازہ ایسی حالت میں بند کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے کہ انتہا پسند صہیونی کچھ دن پر تل ابیب کے حکام کے اکسانے پر اور ان کی سرپرستی میں مسجد الاقصی پر حملہ کرتے ہیں اور اس مقدس مقام کی پوزیشن تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی رجیم اسرائیل نے غزہ کے 24 ہسپتالوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی جنگی جرائم کے باعث غزہ کے 36 میں سے 24 ہاسپٹل مکمل طور پر غیر فعال ہو چکے ہیں۔ غزہ میں صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، بلکہ طبی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے ناکارہ ہو جانے والے ہسپتالوں کی تعداد میں بھی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ غیر قانونی اور شفاق صہیونی رجیم نے گزشتہ ہفتوں سے غزہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل الشفا سمیت خان یونس کے 2 ہسپتالوں کو نشانہ بنا رکھا ہے، جہاں طبی سہولتوں کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ شفاق صہیونی فوج نے سینکڑوں فلسطینی شہریوں کو سزائے موت بھی دی ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت فل کورٹ کا اعلامیہ دوستو جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی جانب سے 26 مارچ 2024 کو ایک خط موصول ہوا۔ خط میں لگائے گئے الزامات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے اسی دن ایک میٹنگ بلائی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ چیف جسٹس نے 2.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی میٹنگ میں تمام ججز کے تحفظات کو انفرادی طور پر سنا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ عدلیہ میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس سے ملاقات میں ریاستی اداروں کو ہدایات دینے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم نے فیض آباد دھرنا کیس کی روشنی میں ریاستی اداروں کے حوالے سے قانون سازی کی یقین دہانی بھی کروائی۔ خراب موسم کی لہر کے آغاز کے ساتھ ہی مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں جمعے کو ملک کی قدیم ترین مسجد میں نمازی اچانک بارش سے حیران رہ گئے۔ پرانے قاہرہ میں واقع مسجد کے بیرونی صحن میں شدید بارشوں سے پانی بھر گیا۔ مصر اور افریقہ کی سب سے قدیم اور پہلی مسجد کے طور پر جانے والی مسجد میں رمضان کے تیسرے جمعے کو دوستو فجر کی نماز کے وقت بارش نے نمازیوں کو حیران کر دیا۔ مصر میں ایک خوشحال قاری کی جانب سے موبائل فون پر نماز میں قرآن پاک پڑھنے کے واقعے نے دوستو ایک نیا تنازعہ کھڑا کر دیا۔ مصری پیش امام نماز کے دوران موبائل فون سے قرآن پڑھتے نظر آئے، جس پر سوشل میڈیا پر ان کے خلاف تنقید کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ صارفین نے امام پر فون سے کھیلنے اور توجہ ہٹانے کا الزام لگایا، جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ اگر وہ موبائل فون سے قرآن پڑھ رہا ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مصری دارالفتح کے سیکرٹری کا سابقہ بیان یہ کہتا ہے کہ موبائل فون سے نماز پڑھنا درست ہے۔ اس نے وضاحت کی کہ فون سے امام کا نماز میں قرآن پڑھنا درست تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امام کے لیے قرآن دیکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ وہ کاغذ کے نسخے کی بجائے موبائل فون سے قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ ایسا دوستو مصری دارالفتح کے سیکرٹری کا کہنا تھا۔ غزہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل پر اسرائیلی فوج کی دوسری بڑی یلغار کا حماس اور اسلامی جہاد نامی فلسطینی گروپوں نے باقاعدہ مقابلہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ الشفا ہاسپٹل غزہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اور اس پر پہلی بار اسرائیلی فوج نے نومبر 2023 کے دوران بڑا حملہ کیا تھا۔
تاہم اب کی بار 18 مارچ سے اسرائیلی فوج کا شروع کیا گیا الشفا پر یہ دوسرا بڑا حملہ طویل تر ہے اور ابھی جاری ہے۔ ہاسپٹل پر اسرائیلی فوج نے عملی طور پر جنگ مسلط کر کے اسے ایک جنگی زون میں تبدیل کر دیا ہے، اس لیے اب الشفا میں علاج معالجے کی بچی کھچی سہولت بھی ختم ہو چکی ہے۔ ہاسپٹل کے سرجری یونٹ اسرائیلی فوج کے حملے کے بعد شعلوں کی لپیٹ میں ہے اور اس میں کہیں سے دھواں اور کہیں سے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ اس کے آس پاس کے شعبے بھی تباہ ہو چکے ہیں یا شعلوں میں جل رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس دوران اس نے 200 جنگجوؤں کو مار دیا ہے اور سینکڑوں کو حراست میں لیا ہے۔ تاہم اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ حماس کے عسکری ونگ اور اسلامی جہاد نے ہاسپٹل کے باہر تعینات اسرائیلی ٹینکوں اور فوجیوں پر شدید حملے شروع کر دیے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پچھلے تقریباً 6 مہینوں سے اسرائیلی فوج حماس کو ختم کرنے کے ارادے سے غزہ پر حملہ آور ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے 32,000 تقریباً 700 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جبکہ 75,000 کے قریب فلسطینی زخمی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حماس کا چیلنج اب بھی اسرائیلی فوج کے سامنے موجود ہے۔ مسلسل اسرائیلی جنگ کی وجہ سے اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق غزہ کی 80% آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ججز کے خط نے ثابت کر دیا کہ نظام انصاف اور مفلوج ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ 6 ججز کا خط انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ خط میں سپریم جوڈیشل کونسل کو مخاطب کیا گیا ہے۔ 2 دن سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا ہوا ہے، مگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کیونکہ عمران خان پر بنائے گئے کیسز میں سب سے اہم کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے۔ خط میں چیف جسٹس پاکستان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ فل کورٹ بلا کر تماشا کیا گیا۔ کیا ایک نامزد ملزم کو حق ہے کہ وہ خود اپنے مقدمے میں جج بنے؟ کیا وزیر اعظم خود طے کرے گا کہ مجرم ہے کہ نہیں؟ ہم یہ مذاق نہیں ہونے دیں گے۔ 100 اور بھی ججز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی آپ بیتی بیان کریں۔ مزید ججز بھی بتائیں کہ ان پر کیا کیا دباؤ ڈالا گیا۔ تحریک انصاف کا مزید کہنا تھا کہ مخصوص نشستیں اور بلے کا نشان پی ٹی آئی فائز عیسیٰ نے چھینا۔ سکندر سلطان راجہ کی پشت پناہی کون کر رہا تھا؟ سائفر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا، کیوں نہیں بنا؟ اس خط نے ثابت کر دیا کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس خط گیا، مگر کیا ایکشن لیا گیا؟ آئین پاکستان اس وقت مفلوج ہو چکا ہے، یہ پوری قوم کا سوال ہے۔ 2 دن سے ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے۔ ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان سے فی الفور استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ خط کے بعد نہ عامر فاروق چیف جسٹس رہ سکتے ہیں، نہ قاضی فائز عیسیٰ۔ آپ نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں الیکشن میں دھکیلا، اس کے باوجود ہم جیت گئے۔ اب ہماری پریس کانفرنسز کا وقت گزر چکا ہے۔ اب ہم پورے پاکستان سے ایک تحریک کا آغاز کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازے پر بھی جائیں گے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ پورے ملک میں احتجاج کیا جائے، پورے ملک کو بلاک کر دیا جائے۔ FTX کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے بانی اور ارب پتی سیم فرائڈ کو صارفین سے $8 ارب ہتھیانے پر امریکی عدالت نے 25 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ سیم فرائڈ کے ان دعووں کو مسترد کرنے کے بعد عدالت نے 25 سال قید کا فیصلہ سنایا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صارفین اپنے پیسوں سے محروم نہیں ہوئے تھے۔ امریکی عدالت نے 32 سالہ سیم فرائڈ کو 2 نومبر 2023 کو FTX کی 2022 میں تباہی پر فراڈ اور سازش کے الزامات ثابت ہونے پر مجرم قرار دیا تھا، جسے پروسیکیوٹر نے امریکی تاریخ کے بڑے مالی فراڈ میں سے ایک قرار دیا تھا۔ عدالت میں جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو سیم کے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ کھڑا تھا اور سماعت کے اختتام پر امریکی مارشل سروس کے اہلکار انہیں کمرہ عدالت سے باہر لے گئے۔
فیصلے میں کہا گیا کہ ایف ٹی ایکس کے صارفین اور سرمایہ کاروں کو مکمل ادائیگی کا دعویٰ بالکل گمراہ کن تھا، لاجیکلی طور پر جھوٹا اور تصوراتی تھا۔ اپنی لوٹ مار کی کمائی کہیں اور جگہ منتقل کرنے اور چوری کی رقم سے کامیابی سے جوا کھیلنے والے چور کی سزا میں کمی نہیں کی جا سکتی۔ جاپان میں ایک شوہر نے مسلسل 20 سال کی خاموشی کے بعد بالآخر اپنی بیوی سے بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ برطانوی اخبار میٹرو کے مطابق شوہر نے کسی بات پر غصے میں آ کر اپنی بیوی سے بات کرنا بند کر دی تھی، اور اس دوران 2 عشروں تک یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ اشاروں کی زبان استعمال کرتا رہا۔ اس کی بیوی نے اس تمام عرصے میں اپنے شوہر کی خاموشی توڑنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، مگر وہ خاموشی کو توڑنے میں مسلسل ناکام رہی۔ یہ کہانی منظر عام پر اس وقت آئی جب اس جوڑے کے 18 سالہ بیٹے نے جاپانی ٹی وی کے ایک پروگرام کے ذمہ داروں سے رابطہ کیا اور ان سے مدد کا مطالبہ کیا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے والدین کو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس سلسلے میں شوہر کا کہنا تھا کہ یقیناً ایک طویل عرصے سے میں نے اپنی بیوی سے بات چیت نہیں کی، میں نے اپنی بیوی یومی کو بہت تکلیف اور پریشانی میں ڈالا۔ شوہر کے مطابق اس کی طویل خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی اپنے شوہر کے مقابلے میں بچوں کو زیادہ توجہ دے رہی تھی۔ شوہر کا کہنا ہے کہ اس چیز نے مجھے سخت ناراضگی محسوس کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بیوقوف تھا بچہ۔ پہلی دفعہ کسی ٹریٹمنٹ میں ہوا کہ برطانیہ کے ڈاکٹروں نے ایک نومولود بچے کو زندگی دینے کے لیے اسے 4 دن تک فریز کیا، کیونکہ اس کے دل کی حالت خطرناک تھی۔ وہ ایس وی ٹی کی حالت میں پیدا ہوا تھا، جس میں دل خطرناک حد تک تیزی سے دھڑکتا ہے اور بچنے کے چانسز 5% ہوتے ہیں۔ اس کا دل پیدا ہوتے ہی 300 دفعہ فی منٹ سے زیادہ تیز رفتار پر دھڑک رہا تھا، جبکہ نارمل دل کی رفتار 160 ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز نے اس بچے کو ایک کمبل میں لپیٹ رکھا تھا تاکہ بچے کا ٹیمپریچر گر جائے، تاکہ اس کے اہم اعضاء جیسا کہ دماغ محفوظ رہ سکے۔ بچے کی ماں کا کہنا تھا کہ اپنے بچے کو اس ٹھنڈ میں دیکھ کر بہت برا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مر چکا ہے۔ لیکن چوتھے دن بچے کی دل کی دھڑکن نارمل ہو گئی تو آہستہ آہستہ ٹیمپریچر بڑھا دیا گیا اور اب اسے گھر لے جانے کی اجازت بھی مل چکی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔